ایک شرابی نوجوان تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاہ کار تھا۔ اس نے ساری زندگی میرے کریم رب کی چوکھٹ پر ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ساری زندگی نہیں کیا۔ جب موت کا وقت آیا تو وہ شخص جا کر اپنی ماں کی گود میں لیٹ گیا، سر رکھ کر سو گیا اور ماں کو کہنے لگا کہ اماں جی میری موت کا وقت آ گیا ہے، میں مرنے والا ہوں۔ میں نے ساری زندگی اپنے کریم رب کی چوکھٹ پر ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ایک بار بھی مسجد میں نہیں گیا، نماز نہیں پڑھی، کوئی عمل نہیں کیا، تو میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور جب میں مر جاؤں تو اپنے مرشد کے پاس جانا، مرشد حسن عسکری کے پاس جانا اور ان سے کہنا کہ وہ آ کر میرا جنازہ پڑھ دیں۔ جب وہ آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے 2-4 لوگ اور بھی ہوں گے ساتھ، تو میرا جنازہ ہو جائے گا۔ تو ساری زندگی میں نے شراب پینے میں گزاری، ساری زندگی میں نے گناہ کرنے میں گزاری، ایک بار بھی اپنے کریم رب کو سجدہ نہ کیا۔ تو جب میں مر جاؤں تو اپنے مرشد کے پاس جانا اور ان سے کہنا کہ میرا جنازہ پڑھ دیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مرشد جنازہ پڑھنے آئیں گے تو ان کے ساتھ 4 لوگ بھی آئیں گے، میرا جنازہ ہو جائے گا۔ میں تو اتنا گنہگار، بدکار، سیاہکار ہوں، ساری زندگی میں نے شراب پینے میں گزاری، میرا کوئی جنازہ نہیں پڑے گا، میرا جنازہ کیسے ہوگا؟ تو ماں اٹھی اور گئی اپنے مرشد کے پاس اور جا کر مرشد کو کہنے لگی، حسن عسکری کو کہنے لگی کہ مرشد صاحب میرا بیٹا مرنے والا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ آ کر میرا جنازہ پڑھ دینا، نہیں تو میں اتنا گنہگار، میرا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو مرشد صاحب کہنے لگے کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، میں تیرے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، وہ اتنا گنہگار ہے، اتنا بدکار، سیاہکار ہے، جس نے ساری زندگی شراب پینے میں گزاری، ساری زندگی اپنے کریم رب کو سجدہ نہیں کیا، مسجد میں جا کے نماز نہیں ادا کی، اتنا گنہگار ہے وہ، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو ماں گئی واپس جا کر اپنے بیٹے کا سر اٹھا کر واپس اپنی گود میں لٹا دیا اور بیٹے کو کہنے لگی کہ بیٹا اگر زندگی میں تو نے ایک بار بھی میری بات مانی ہوتی، کوئی بات مانی ہوتی، تو آج مرشد صاحب یہ نہ کہتے، انکار نہ کرتے تمہارا جنازہ پڑھنے کے لیے، تمہارا آ کے جنازہ پڑھ دیتے۔ تم نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، ایک بار بھی کوئی نیک کام نہیں کیا، نماز نہیں ادا کی، شراب پینے میں گزاری زندگی، تو ساری زندگی تم نے گناہوں میں گزاری، ایک بار بھی میری بات نہیں مانی۔ تو اس جوان کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خون کے آنسو رونے لگا، بھائی کے آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے، اور وہ جوان کہنے لگا ماں کو کہ میں اتنا گنہگار ہوں، میرا جنازہ بھی نہیں پڑھنے آئے، میرا رب مجھے معاف کرے گا؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ماں چپ کر گئی، جواب نہیں دیا بیٹے کی باتوں کا۔ تو بیٹا پھر سے کہنے لگا ماں ایک جواب تو دے، میری ایک بات کا جواب تو دے، اگر میرا کریم رب تجھے ایک مہلت کے لیے بھی اتنا کہہ دے کہ اپنے بیٹے کو تُونے جہنم میں ڈالنا ہے تو جہنم میں ڈال دے، اپنے بیٹے کو جنت میں ڈالنا ہے تو جنت میں ڈال دے، صرف ایک مہلت کے لیے یہ موقع دے دے میرا کریم رب، تو کیا کرے گی؟ مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں ڈالے گی؟ کیا کرے گی؟ تو یہ لفظ سنتے ہی ماں فوراً سے کہنے لگی بیٹا میرے کریم رب نے ایک مہلت کے لیے بھی مجھے یہ موقع دے دیا تو میں تجھے جہنم میں نہیں پھینکوں گی، جہنم میں نہیں ڈالوں گی،
خود دروازہ جنت کا کھولوں گی اور تجھے جنت میں ڈال دوں گی۔ اور بیٹا کہنے لگا کہ ماں تو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے اور تو جنت کا کہہ رہی ہے کہ جنت میں ڈال دوں گی۔ میرا کریم رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے، کیسے مجھے جہنم میں پھینک سکتا ہے؟ تو اتنا کہتے ہی اس جوان کی روح پرواز کر گئی اور ماں کے آنسو نکال آئے، ماں رونے لگی۔ اتنے میں ہی دروازے پہ ٹھک ٹھک ہوئی اور کوئی رونے والا نہیں تھا۔ ماں نے جا کے دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا آگے مرشد صاحب آئے ہوئے تھے۔ تو ماں کہنے لگی مرشد صاحب آپ نے تو منع کر دیا تھا، آپ نے تو نہیں آنا تھا میرے بیٹے کا جنازہ پڑھنے کے لیے، تو پھر کیسے آ گئے؟ تو مرشد صاحب کہنے لگے کہ اس وقت میں سو رہا تھا، سونے لگا تھا، اسی لیے میں نہیں آیا، اور جیسے ہی میری آنکھ لگی مجھے خواب آیا اور خواب میں مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ تو ادھر سو رہا ہے حسن اصغری، تو ادھر سو رہا ہے اور میرا یار ادھر مر گیا ہے، تو ادھر سو رہا ہے اور میرا یار ادھر فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ کون پڑھائے گا، کون پڑھائے گا اس کا جنازہ؟ مرشد صاحب کہنے لگے کہ ادھر سے آواز آئی کہ تو ادھر سو رہا ہے، ادھر میرا یار مرا ہوا ہے، تو ادھر سو رہا ہے اور ادھر میرا دوست مرا پڑا ہے، جا اور اس کا جنازہ پڑھا۔ تو ادھر ایک ندامت کے آنسو بہنے کی دیر تھی، ایک شرمندگی کا آنسو بہنے کی دیر تھی، ماں کے رونے کی دیر تھی، ادھر بخشش کا فیصلہ ہو گیا۔ میرے کریم رب کی ذات ایسی ہے کہ بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ جو انسان ساری زندگی گناہوں میں گزاری، ایک آنسو گرنے کی دیر تھی، میرے کریم رب نے اسے معاف کر دیا اور بخشش کا فیصلہ ہو گیا۔ تو جوانوں ایک بار اپنے رب کی چوکھٹ پر آ کر سجدہ کر لیا کرو، مسجد میں آ کر نمازیں پڑھا کرو، نماز ادا کیا کرو۔ جوانوں تمہاری بخشش کا وسیلہ بنے گی یہ نمازیں۔ قبر میں کسی اور چیز نے کام نہیں آنا، نہ دولت نے، نہ شہرت نے، نہ مال جاندار نے، کسی چیز نے کام نہیں آنا، کسی دوسرے انسان نے کام نہیں آنا۔ دنیاوی چیزیں دنیا میں رہ جانی ہیں، قبر میں کام آنے ہیں تو نیک اعمال آنے ہیں، نماز آنی ہے، قرآن آنا ہے۔ تو لہذا نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو اور نیک اعمال کیا کرو، اپنی بخشش کا وسیلہ بناؤ، نہ کہ گناہ گار، نہ کہ گناہ والی زندگی گزارو۔